جب بھی ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے، ایک طرف خوشیوں کا اظہار بہت کھل کر ہوتا ہے تو دوسری طرف نہ جانے کیا ہوتا ہے۔ اکثر گھر اور مساجد بلکہ اہل دل کے دل بھی سج جاتے ہیں، لیکن کچھ گھر اور محلے، اور اگر میں غلط نہ ہوں تو دل بھی نہ جانے کیوں سجتے نہیں دکھتے۔ ماہ میلاد میں فرق کیوں آتا ہے؟ کوئی مسکراتا تو کوئی جل سا جاتا ہے۔ مرحبا مرحبا آ گئے مصطفیٰ، مرحبا مرحبا آ گئے مصطفیٰ۔ یہ سب تو اس ماہ میں ہوتا رہتا ہے، مگر حقیقت کیا ہے اس میلاد کی؟ ہم میلاد کیوں منائیں؟ ہم کیوں جلوس نکالیں؟ ہم محفل نعت کیوں منعقد کریں؟ ہم کیوں ذکر مصطفیٰ خاص اس دن کثرت سے کریں؟ اگر یہ سب ٹھیک ہے تو کیا قرآن و حدیث میں اس کا ثبوت ملتا ہے؟ کیا صحابہ نے اسے منایا؟ کیا بزرگوں نے محفل کا انعقاد کیا؟ کیا چراغاں پہلے کے دور میں بھی اس ماہ کے لیے ہوا؟ ان سب سوالوں کے جواب جاننے کے لیے ہمیں کچھ اصول قبول کرنے ہوں گے اور کچھ قاعدے قانون اسلام کے جاننے ہوں گے، اور یہ سمجھنا ہوگا کہ کسی چیز کا حلال و حرام ہونا اس کی بنیاد کیا ہے۔ ناظرین، سرل اور سٹیک طور پر کہوں تو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب ہوتا ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جنم دن یعنی برتھ ڈے، اور اس پر یوں خوشی منانا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دن آئے تو یہ دن اور اس دن کے صدقے ساری کائنات مبارک ہوئی۔ یہ کوئی غلط کام کیسے ہو سکتا ہے؟ بلکہ یہ تو ایک اچھا کام ہوا نا۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیر کے دن روزہ رکھنا اور فرمانا کہ اس دن میں پیدا ہوا، یہ اس خوشی منانے کی بہت بڑی دلیل ہے۔ اب رہی بات جلوس کی، تو خوشی منانے کے طریقے زمانے کے حساب سے بدلے ہیں۔ پہلے جلوس کی صورت میں نہیں منایا جاتا تھا، لیکن کوئی محفل سجا کر، تو کوئی نعت سنا کر، کوئی معجزات و کمالات و سیرت مبارک پڑھ کر، تو کوئی گلی محلے سجا کر میلاد مناتا تھا نا۔ آج ہم جلوس کی صورت میں خوشی کا اظہار الحمدللہ کر رہے ہیں، اور اس کی ابتدا 7ویں صدی میں ایک عاشق رسول بادشاہ سلطان اربل ابو سعید مظفر سال وفات 630 ہجری نے کی، تو اس وقت کے علماء نے اسے منع بھی نہیں کیا۔ ناظرین، اگر بات کریں اسلاف کے میلاد منانے کی، تو اسلاف میں سے کافی ساروں نے میلاد منایا، اور کافی ساروں نے اس کے جواز پر کافی ساری کتابیں بھی لکھی، جیسے ابن حجر حیتمی، ابن حجر عسقلانی، امام ابن کثیر، شیخ ابو الخطاب عمر وغیرہ کافی علماء نے اس پر قلم اٹھایا۔ ناظرین، اب آتے ہیں اصولی بات کی طرف اور جانتے ہیں کہ میلاد کیا ہے۔ یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ نے حلال اور حرام واضح فرما دیا۔ جو حلال ہے وہ حلال ہے، جو حرام ہے وہ حرام ہے، اور جس بارے میں شریعت خاموش ہے اور وہ کام دور رسالت میں نہ تھا، بعد میں آیا، تو اگر وہ اچھا کام ہے تو اسے برا کہنا غلط ہے۔ ہر نیا کام برا نہیں ہوتا، جیسے کہ مسجدیں آج جیسی ہوتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ویسی نہیں تھی، اسی طرح مدرسہ بھی ویسا نہیں تھا۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری مثالیں یہاں پر بیان کی جا سکتی ہیں۔ اچھا ناظرین، بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہر وہ کام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہ تھا، بعد میں ہوا، وہ بدعت ہے۔ لیکن ناظرین، یہاں ایک بات رہ جاتی ہے۔ وہ کون سی بات ہے؟ وہ یہ کہ بدعت بھی دو طرح کی ہوتی ہے، یعنی آسان لفظوں میں کہوں تو ہر وہ کام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا اور بعد میں ہوا، تو وہ دو طرح کا ہے، یا تو اچھا ہوگا یا برا ہوگا۔ اب جو برا ہوگا وہ تو بعض صورتوں میں ناجائز ہوگا، اور جو اچھا ہوگا وہ جائز ہوگا۔ اگر دین کی پاسداری میں کیا جائے، ادب کے ساتھ کیا جائے، نمازوں اور دیگر حقوق کا خیال رکھا جائے، تو اس میں کیا خرابی ہے؟ قرآن کریم کی طرف نظر کریں تو جلوس نکالنا، چراغاں کرنا، محفل سجانا، پرچم لگانا وغیرہ سارے افعال میلاد کی ایک ہی دلیل کافی ہے کہ خوشی کے اظہار کا حکم خود اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ
ارشاد فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ ترجمہ: اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر ہی خوشی منانی چاہیے، یہ اس سے بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں۔ تو اس سے واضح ہو گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے لیے رحمت ہیں، تو ان کی ولادت کی خوشی ہم کیوں نہ منائیں۔ مگر آئیے ایک ایک کام پر ایک ایک دلیل بھی سنتے چلیے۔ جلوس نکالنے پر دلیل۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو صحابہ اور صحابیات اور بچوں نے جلوس کی شکل میں خوشی کا اظہار کیا، تو پتہ چلا کہ جلوس کی شکل میں خوشی منانا کوئی برا کام نہیں بلکہ صحابہ کا کام ہے۔ پرچم لگانے پر دلیل۔ ولادت کے وقت روح الامین یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کعبے کی چھت پر جھنڈا گاڑا تھا۔ چراغاں کرنے پر دلیل۔ وقت ولادت شام کے محلات روشن ہو گئے اور شب معراج میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر سونے کے جگمگ جگمگ ٹکڑوں کا ہونا یہ دلیل ہے کہ چراغاں کیا جا سکتا ہے۔ نعت خوانی پر دلیل۔ سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نعت خوانی کا حکم ارشاد فرمایا۔ محفل سجانے پر دلیل۔ صحابہ اکرام کا محفل سجانا اور زمانہ جاہلیت کا ذکر کر کے اللہ کا شکر ادا کرنا کہ اس نے ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عطا کیے ہیں، اور اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خوش ہونا اور بشارت دینا دلیل ہے کہ ہم محفل میلاد منا سکتے ہیں، سجا سکتے ہیں۔ تو شیطان کے وسوسوں سے باہر آ کر میلاد النبی منائیں اور خوشیوں کا کھل کر اظہار کریں۔